حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اپنی عدل و انصاف اور عاجزی کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ اکثر راتوں کو چھپ کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تاکہ عوام کے حالات جان سکے اور ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی ایک سنسان گلی سے گزر رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک جھونپڑی سے بچوں کی رونے کی آواز سنائی دی۔ قریب جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت چولہے پر ہنڈیا رکھ کے کچھ پکا رہی تھی، مگر ہنڈیا میں صرف پانی اور پتھر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانی سے پوچھا، اماں تم یہ کیا کر رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ میں نے انہیں بہلانے کے لیے پانی میں پتھر ڈال کر چولہے پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور نیند کی آغوش میں چلے جائے۔ آپ نے فرمایا، تم نے خلیفہ کو کیوں نہیں بتایا؟ بوڑھی عورت نے کہا، جب عمر رعایا کی خبر نہیں رکھ سکتا تو ان کو خلیفہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً بیت المال گئے، ایک بوری آٹے اور دیگر ضروری سامان کا تھیلا خود اپنے کندھے پر اٹھایا اور بوڑھی عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ان کے غلام نے سامان اٹھانے کی پیشکش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ جب بوڑھی عورت کو معلوم ہوا کہ یہ شخص خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب ہے تو وہ حیرت سے بے اختیار دعا دینے لگی۔